ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن. تھینک یو سو مچ اعتزاز صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. سو پنجاب اسمبلی کی تحلیل کرنے کی ایڈوائس گورنر کو بھیج دی گئی ہے. اگر 2 دن میں دستخط نہیں کرتے تو کیا اسمبلی خود بخود ٹوٹ جائے گی؟ کیونکہ کوشچنز اٹھائے جا رہے ہیں کہ شاید یہ معاملہ ابھی کورٹ میں جائے گا. نہیں، اس بارے میں تو میرا خیال ہے فریہ آئین کافی حد تک واضح ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور وہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو، اس کے بارے میں اس نے اگر اسمبلی تحلیل کرنے کا حکم دے دیا ہے، مشورہ دے دیا ہے صدر کو، تو صدر اس کا پابند ہے. اور حالانکہ باقی جتنی بھی مشاورت وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کرے تو گورنر یا وزیر اعظم اس کو 10 دن تک سوچ سکتا ہے اس پر، اور 15 دن اور لگ سکتے ہیں، 25 دن. لیکن یہ ایک خصوصی شق ہے جس میں اسمبلی کی ڈسولوشن بجائے یہ کہ بعد میں اور اسٹریڈنگ ہوتی رہے، اور یہ منشا آئین بنانے والوں کا، اور اس میں 18ویں ترمیم کی بھی شمولیت ہے اس ساری کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے، کہ یہ ایک حتمی حد ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا، اور عدالت بھی اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گی. میں واضح طور پہ عرض کر دیتا ہوں کہ کہاں عدالت کے لیے امکانی اختیارات ہیں اور یہ ہے، پر یہاں آئین واضح ہے، آئین میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور یہ 48 گھنٹے کے بعد جو اسمبلی ہے یہ ختم ہو جائے گی. اس کے کلاز کے پیچھے کافی ہسٹری ہے 1970 کے الیکشن سے لے کر کم از کم، جس کا میں اس وقت ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، بات بہت لمبی ہو جائے گی، پر اس کی ہسٹری ہے. اور اس کو 18ویں ترمیم بنانے والوں نے بھی اس کو جو اپروو کیا اور اس کو انڈورس کیا اور ری فارمولیٹ کیا، تو یہ اس کو اور زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اسی شک کو اور زیادہ مضبوط اور ایسا بنایا کہ اس کو اوائڈ نہ کیا جا سکے، اور اس کو آرٹیکل 48 کی وہ ایڈوائس نہ سمجھی جائے جو ایڈوائس اگر وزیر اعظم دیتا ہے مشورہ تو اس کو 10 دن اور 15 دن لگ سکتے ہیں اس پر فائنل عمل ہونے پہ. لیکن یہاں 48 گھنٹے کی واضح جو میعاد ہے وہ رکھی اس لیے گئی اور بڑی ڈسٹنکٹیولی رکھی گئی کہ یہ اب اوائڈیبل نہیں ہے، اٹ از مینڈیٹری، یہ لازم ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. سو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی 48 گھنٹے بعد، تو پھر نگران سیٹ اپ کیسے لایا جائے گا؟ نگران سیٹ اپ ہوتا ہے، لگتا ہے اکثر بنتا کچھ دن لگتے ہی جاتے ہیں اسمبلی کی ڈسولوشن کے بعد، کیونکہ اول تو گورنر صاحب آج ہی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے، جس وقت ان کو ایڈوائس ملی آج مانے کل کر دیں گے، جس کے وقت ان کے سامنے یہ وزیر اعلیٰ کی مشورہ سامنے رکھا گیا، اور گورنر صاحب نے پہلے بھی رزلٹ میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی انہوں نے کوئی اس میں اس قسم کا تنازع نہیں کھڑا کیا. آئین کے مطابق اس کا فیصلہ جو ان کی پہ تھی، جو ان پہ لازم تھا کرنا، وہ انہوں نے کیا. ورنہ وہ لوگ توقع کر رہے تھے کہ وہ گورنر صاحب انٹیریئر منسٹر صاحب کے مطابق وہ دیکھیں گے کہ جی اس میں کیا حکم ہے، کیا صحیح ہے، کیا نہیں ہے. لیکن گورنر صاحب نے درست فیصلہ کیا، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے نامنی ہے، اور انہوں نے یہ درست فیصلہ کیا، اپنی حدود میں رہ کے فیصلہ کیا. پر یہ اسمبلی تو میرا خیال ہے اس پہ بھی تنازع نہیں کرے گی، کیونکہ پھر اپوزیشن کو ایک اور شکست ہو جائے گی اگر
48 گھنٹے کے اندر اندر وہ ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے، 48 گھنٹے گزر گئے ہیں اور گورنر صاحب نے فیصلہ نہیں کیا، تو ایک اور شکست کیوں اپنے مول لیں گے؟ میرے خیال میں ان کے لیے بھی، اپوزیشن کے لیے بھی بہتر ہے، ہمارے لیے اس لحاظ سے بہتر ہے کہ اگر ہو گیا ہے تو دیکھیں اس کو کہ کیا قانون اور آئین کے تحت اس کے کوئی ایسا تقاضا ہے کہ اس پہ پابندی لازم ہے، اگر تو ہے تو ہمیں پھر اس پہ ہی چلنا چاہیے، آئین کے مطابق چلنا چاہیے اور الیکشن کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ الیکشن سو اعتزاز احسن صاحب، پی ڈی ایم کو کیا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا؟ پی ایم ایل این کے رینک سے خبریں یہ آئیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، ان کی پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے ان کو کہا گیا تھا کہ 12 بندے نہیں آئیں گے پی ٹی آئی کے. پیپلز پارٹی کو کوئی اطلاع تھی اس حوالے سے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ دونوں کو بھی کچھ مسکنسیپشن تھے، یا دونوں ہی کہ جو اسپوکس پرسن جو باتیں زیادہ ان کی موقف کو بیان کرنے والے اشخاص تھے، اصحاب تھے، وہ اس معاملے میں کچھ قدرے گروئی سے کام لے رہے تھے. مثال کے طور پہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ نے یہ نہیں ظاہر ہونے دیا پی ڈی ایم پہ کہ وہ یکدم لے لیں گے ووٹ آف کانفیڈنس، وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہی لے لیا نا انہوں نے، اور 186 ان کے پورے ہو جائیں گے، تو ادھر سے جو گولہ باری ہمارے وزیر داخلہ فرما رہے تھے وہ اور ان کے ساتھی جنہوں نے کہا کہ میں اگر نمبر پورے ہو گئے تو میں سیاست ہی چھوڑ دوں گا. اب میرا خیال ہے ان کو سیاست چھوڑ ہی دینی چاہیے، بڑی نوجوانی میں چھٹ جائے گی ان سے سیاست، پر نمبر تو پورے ہو گئے، اس پہ گورنر صاحب نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، پر وہ بھی گروہی کر رہے تھے کہ جی 7 بندے ہم نے ایف آئی اے نے ٹریس کیے رکھے ہیں، کوئی باہر بیٹھے ہیں، کوئی لندن بیٹھا ہوا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے. اب تو یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے میرے خیال میں، مجھے بتایا جو اس پہ میڈیا پہ ہی چلا ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے ہر ووٹ کی جو ڈالا گیا ہے، تو اس میں کوئی ابہام بھی نہیں ہو سکتا 186 بندوں کا، اور کہ کوئی لندن بیٹھا ہے یا کوئی. جی گورنر صاحب نے تسلیم بھی کر لیا اس کو. ویسے ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہے، ہم دکھائیں گے ابھی، لیکن اب تو اس میں واقعی کوئی ابہام نہیں رہا. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے پھر چیک میٹ کر دیا پی ڈی ایم کو اس معاملے میں. یہ بڑے مرحلے آنے ہیں ابھی، مراحل، اور ابھی اس کے امتحان اور بھی ہے اور بڑے امتحان ہوں گے. یہ عمران خان کو بھی اس پہ مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے میرا خیال ہے، اور شاید نہ ہو، اطمینان سے تو بیٹھنا نہیں پڑے گا. اب تو الیکشنز آ گئے، 2 بہت بڑی الیکشن ہو جائیں گی، اور اب یہ مسئلہ ہوگا الیکشن کمیشن کو کہ وہ یہ بھی نہیں کر سکتے جس طرح پہلے پی ڈی ایم کے اسپیکر صاحب نے ایک بڑا موو کر دی تھی، جو کہ اصل میں یاز صادق صاحب کی دکھائی ہوئی رہنمائی سے ایک طرف ان کا دکھایا ہوا راستہ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ یاز صادق صاحب کے وقت بھی پی ٹی آئی نے استعفے دے دیے تھے، اور یاز صادق صاحب نے ان کو آگے نہیں بھیجا فار نوٹیفیکیشن، اپنے پاس رکھے، اور بالآخر پی ٹی آئی کو 5-6 مہینے بعد ہاؤس میں واپس آ گئی. اب راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی یہی موقف اپنا لیا، کیونکہ جو مقصد تھا ایک دن میں استعفیٰ، ایک ہی دن میں سب استعفے دینے کا مقصد یہ تھا کہ اب 60 دن کے اندر اگر وہ یا 45 دن کے اندر بائی الیکشن کرانی ہے تو ساری ایک ہی دن میں کرانی پڑے گی. اور یہاں انہوں نے ان کو بھیجنے میں ایک 15 دن کے، بلکہ ابھی تو 6 مہینے کے بھی کا بھی فاصلہ ڈال دیا. تو وہ الیکشن کمیشن کو پھر اختیار تھا کہ وہ اسپریڈ آؤٹ کر دے اور بائی الیکشن ریئلی بائی الیکشن ہو جائیں، جبکہ پی ٹی آئی کا خیال تھا ایک دن دیں گے تو ایک دن ہی اگر انہیں 150 الیکشن کرانی پڑ گئی تو وہ
ایک جنرل الیکشن ہی ہو جائے گی, ایک ہی دن سارے مصروف ہوں گے. پر وہ اس کا تو توڑ نکال دیا اسپیکر صاحب نے, راجہ پرویز اشرف صاحب نے, اور اس طرح اسی طرح کیا عمل جو پہلے ایاز صادق صاحب نے کیا تھا, اور اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہی ہوا تھا. پر اب اس وقت کیونکہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے, اب یہ ساری کی ساری اسمبلی ایک ہی دن الیکٹ ہونی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 1-2 دن کوئی اسٹیگر کر سکتے ہیں, کوئی ایک ڈسٹرکٹ کو کر لیں کہ یہ ہمیں مشکل ہے اس میں, اس ڈسٹرکٹ میں کہ یہاں فلڈ آ گیا ہے یا یہاں کوئی اور آفت آ گئی ہے, تو الیکشن اس ڈسٹرکٹ میں نہیں ہو سکتے. پر اس کے علاوہ ان کو ایک ہی دن پہ کرانے پڑیں گے, جس سے پی ٹی آئی کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ایک جنرل الیکشن بن جائے گا خیبر پختونخوا میں اور اس میں پنجاب میں. اس کے ساتھ اگر انہوں نے استعفے دے دیے اب قومی اسمبلی سے, تو وہاں بھی ان کی کوئی 100-125 سیٹیں ہیں, وہ قومی اسمبلی کی بھی سیٹوں کے الیکشن ہوں گے. وہ بہرحال پنجاب سے باہر بھی صوبوں میں, کراچی میں بھی کچھ سیٹیں ہیں, تو ایک منی جنرل الیکشن تو یہ ہو ہی جائے گی.